یاد رکھیں کہ بد اخلاق سے بد کردار اچھا ہے، اور ایسے خوبصورت سے وہ بدصورت اچھا ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہوں سے محفوظ ہیں، اور اس ریاکار عابد سے وہ بے نمازی اچھا ہے، اور جو خود کی تعریف کرے اس سے بے وقوف اچھا ہے، اور ایسا سچ نہ بولے جو آپ ہی کو معذرت کرنی پڑے، اسے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ ہر وقت لوگوں میں رہنا اچھی بات ہے، مگر تنہائی میں بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر انسان کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا غور فکر کیا کرے تو بہت ہی کچھ مل جاتا ہے۔ ہر وقت انسان خود کی فکر میں رہتا ہے اور سوچتا ہے کیا کروں، کیسے کروں، لیکن کسی اور کے لیے تھوڑا سا سوچنا بھی اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہمارا معاشرہ کیوں تباہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اخلاق مفاد کے ہیں۔ جہاں پر مفاد ہوگا وہاں پر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، جب مفاد ختم ہوگا تو سارے عیب وہاں پر نظر آ جائیں گے، اور یہی ہمارے معاشرے کی تباہی ہے۔ ہمارے معاشرے کی تباہی ہے کہ جہاں پر ہمیں عیب نظر آتا ہے لیکن اپنا مفاد ہو تو اس عیب کو نہیں دیکھتے، اپنے مفاد کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی کی خوشامد کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بہت فائدہ دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا مفاد ختم ہوتا ہے پھر ساری برائیاں ہمیں اس میں اندر نظر آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا اور یہ ہمارا حال ہے۔ ہم دوسروں کا شکوہ کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں ایسا ہے، لیکن اپنے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہمارے بارے میں بھی کوئی روتا ہوگا، ہماری بھی کوئی شکایت کرتا ہوگا، ہم سے بھی کوئی خفا ہوگا، ہم نے بھی کسی کو تکلیف دی ہوگی، صرف ہم دوسروں کا رونا روتے ہیں اور اپنا خود بھول جاتے ہیں۔ یہی حال ہے ہمارا۔ پھر ہم انصاف کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ پہلے ہم خود انصاف کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمیں انصاف مل جائے گا۔ جب ہم خود ظالم ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ جب آپ نے کیا تو گناہ نہیں تھا، جب دوسرے نے کیا تو گناہ گار بن گیا۔ یہ ہماری نظریں ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے کان ہیں جن سے ہم سنتے ہیں، یہ ہماری زبان ہے جن سے ہم بولتے ہیں، یہ ہماری عقل ہے۔ یہ سارا کچھ ہمارا اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے، صرف اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا اور میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اگر ہم اس نظر کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنی عقل کو دوسروں کے لیے استعمال کریں، دوسروں کے لیے استعمال کریں کہ ان کو فائدہ مل جائے، ان کے ساتھ اچھائی ہونی چاہیے، ان کا بھلا ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ آج اسی مفاد کی وجہ سے لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا۔ اگر مفاد کو ہٹایا جائے